والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے محسن مربی محترم اشفاق احمد صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما. معززین میں تیزی سے نام سب کے اگر لوں تو وقت لگے گا، لیکن بہرحال قمر صاحب نے ریسنٹلی الیکشن جیتا ہے، اس لیے ان کو مبارکباد، اور جن کے تعاون سے جیتا ہے خیسر صاحب اور ان کے سبھی ساتھیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے اظہر صاحب، نعیم صاحب کا ذکر کرنے کے ساتھ ہمارے غلام رحمانی صاحب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، اور معزز سرپرستوں میں ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بہت مختصر اپنا احساس شیئر کرتے ہوئے بات کو سمیٹ لوں گا. اور وہ احساس یہ ہے کہ ابھی ہماری پیرنٹس کی میٹ ہوئی ہے، اور پیرنٹس میٹ پر اس بات کی مجھے ایک گنا خوشی ہوئی کہ کوئی میجر شکایت پیرنٹس کی نہیں ملی کہ تعلیمی تربیتی اعتبار سے کوئی خاص بات ایسی ہو جس پر اضافی توجہ کی ضرورت ہو. ہم اس کے لیے پیرنٹس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری کوئی کھنچائی نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو گئے، کیونکہ ہم جس دین میں یقین رکھتے ہیں اس میں اطمینان کا کوئی مرحلہ نہیں آتا. بلکہ ہماری بیٹی ابھی شیرین جو کنڈکٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے جب پیش کیا تو مجھے خود اس وقت ایک شعر یاد آیا. اسی سے میں بھی گفتگو بڑھا دوں، میں اکثر شعر نہیں کوٹ کرتا، لیکن مضمون کے حوالے سے آ گیا تھا یاد، تو کہتا ہوں کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا. اقبال کہتے ہیں کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں. اور میرا موضوع گفتگو بھی یہی ہے کہ حالات اعلیٰ عالمی جو ہے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور بدقسمتی سے جو کچھ میرا مختصر مشاہدہ ہے، تو ملت میں جن لوگوں کو تشویش ہے وہ برائے نام ہے، یعنی جن کی تباہی و بربادی کے تذکرے نہیں بلکہ مظاہرے ہیں. یعنی بہت مختصر کہوں تو اس کو اتنا اشارہ کرنا کافی ہے کہ شام جس طریقے سے بکھیرا جا رہا ہے اور شہر کے شہر کھنڈر کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کل تک بہت سکون سے بسنے والے ہیں، اپنے بہت پرسکون اور پرآسائش مکانوں میں بسنے والے ہیں، اپنے وہ آباد گھروں کو غیر آباد کر کے بھاگ رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے. تو کچھ عالمی طاقتیں جو ملک میں بھی رسوخ رکھتی ہیں، وہ اتنی زور آور ہو گئی ہیں کہ آپ کو آپ کے ملک سے، آپ کے گھر سے اجاڑنے میں اس کو کوئی تکلف مانے نہیں ہے. اور پریشانی یہ ہے کہ یہ جو مسلمان بھاگ رہا ہے، تو اللہ نے جس کو اتنے ممالک دیے، اتنے وسائل دیے، لیکن کوئی اس کو شیلٹر کسی مسلم ملک میں نظر نہیں آتا. بلکہ ایک جملہ میں وہ کوٹ کر دوں جو پچھلے مہینوں میں ایک بچہ جو سمندر کی لہروں کے تھپیڑے کھا کر کنارے پڑا تھا، مردہ ایلن کرد، تو وہ مرنے کے بعد سمندر کی لہروں نے اس کو کنارے ڈال دیا تھا. اور اس موقع سے جرمنی کی چانسلر نے، جو مسلمان ہجرت کر کے جرمنی کی بارڈرز پر پہنچے تھے، تو اس نے کہا تھا شیلٹر دینے میں ہمدردی جتاتے ہوئے کہ یہ مسلمان، ان کا کعبہ ان سے نزدیک تھا، سعودی عرب اور مکہ ان سے قریب تھا، لیکن انہوں نے ہمارے ساحلوں کو ترجیح دی ہے. میں اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کر دوں، لیکن یہ ہمدردی اتنی صفاقانہ ہے کہ ادھر سے یہ مارتا ادھر سے وہ مارتا ہے، اور ہر دو طرف سے مرنے والا، بکھرنے والا، لوٹنے والا مسلمان ہے.
میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں بات کو طوالت دوں. میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات کو رکھ کر سمیٹ لینا چاہوں گا. ایک طرف عالمی صورتحال یہ ہے اور دوسری طرف چند قوتیں جو یہاں در آئی ہیں، جن کے حوصلے کل تک اگر یہ تھے کہ وہ اس ملک کو کانگریس مکت دیکھنا چاہتے تھے، انہی حوصلوں میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بھارت کو مسلم مکت بھارت دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور ہم اس کے خاموش تماشائی بنے نہیں رہ سکتے. اب میں اس کو اسی بات سے جوڑ کر اپنی بات کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں، اپنے سرپرستوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ آئندہ کل لگتا ہے بہت خطرناک ہے. جو کچھ ہم نے گزاری بڑی حد تک عافیت سے گزری، لیکن نسلوں کو درپیش خطرات بہت شدید ہیں اور ان خطرات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو رد عمل سکھائیں، منافرت سکھائیں، غضب سکھائیں، حماقت سکھائیں. ہم کو اپنی نسلوں کو بہت رقریزی کے ساتھ، بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت قربانیوں کے ساتھ، ان میں عقیدے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان میں وہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی کہ وہ دنیا کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ کریں، اس کے تجزیے سے ابھرنے کی صلاحیت پیدا کریں. تو الفاظ اسکول ایک اسکول ہے، تعلیم گاہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ویژن دیں، ان کو غیرت دیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو وسائل سے آراستہ کریں اور ان کو اس ملک میں ایک تعمیری قوم کے طور پر ابھرنے کی کوشش اور دعا کریں. آج مسلمان جو ہے، ملک ہو یا عالم ہو، رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تذکرہ بھی بمحل نہیں ہوگا کہ آپ کا خلوص یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا خرچ کر دیا فضولیات پر. خرچ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی عربوں کو کہ ابل ابل کر ملتی رہی، لیکن خرچ سے عقل نہیں آئی. ان کو اتنی دولت کے باوجود عربوں کو عقل نہیں آئی. وزڈم، حکمت، فراست دوسری چیز ہے. اس کے لیے آپ کو اسی طرف لوٹنا ہوگا جس کا اسوہ نبی توجہ کے لیے، اور اس توجہ کے ناطے ہم کو اپنی کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنی نسلوں کی سلیقے کے ساتھ تربیت کرنے کی توفیق بخشے کہ وہ ہمارے نہ صرف محافظ ہو بلکہ دین کی صحیح نمائندہ بھی ہو. میں اساتذہ کا، سرپرستوں کا، سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنتوں سے ہمارے یہ بچے پروان چڑھ رہے ہیں. اللہ انہیں خوب پروان چڑھائے. وآخر دعوانا